نحمدہ رسول کریم اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے کچھ ایسے مسائل کے ساتھ بیان ہوگا جو اکثر ہر انسان کے ساتھ اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے فضائل، اس کے ثواب اگر معلوم پڑ جائے تو انسان اس عمل کو کرنے کے لیے دوڑے گا۔ جنازے کی پوری ترتیب غسل دلانے کی ہو یا کفن پہنانے کی ہو یا دفن کرنے کی ہو، ان کے مسائل کا معلوم کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ہر انسان کو اس دور سے گزرنا، ہر انسان کو مرنا ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ایک سیکنڈ بھی اس کی موت آ جائے تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی پوری دنیا کے اطباء، ڈاکٹرز مل کر روک نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت آ جائے تو پھر ایک لمحہ بھی اس کو جو ہے آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ ہم جو کہتے ہیں وہاں گیا تو نہیں گیا تو بچتا تھا، اس طرح نہیں ہوتا تو بچتا تھا، اس ہاسپٹل سے وہاں گئے ہوتے تو بچتا تھا، یہ سب جو ہے ہماری سوچ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے پیدائش سے پہلے ان تمام چیزوں کو لکھ چکا ہے۔ یہ کتنے نوالے کھانے والا ہے، کتنے گھونٹ پانی پینے والا ہے، کتنے قدم چلنے والا ہے، کتنے بول بولنے والا ہے، دنیا میں کتنے دیر ٹھہرنے والا ہے، کب موت آئے گی، کس جگہ پر آئے گی، یہ تمام پیدائش سے پہلے طے ہو چکی ہے، اور جو اللہ نے طے کیا ہے اس کو کوئی دنیا والا بدل نہیں سکتا۔ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو اس کی قبر کھود رہے تھے، لیکن وہ جو مرنے والا آدمی تھا وہ بڑا لمبا تھا، تو گورکھن جو ہے قبر کھودنے والا تو ایک آدمی سے کہا کہ بھئی تم ذرا لیٹو، تم بھی لمبے ہو لیکن تمہارے ماپ کے حساب سے ہے کہ نہیں قبر۔ یہ قبر میں لیٹ گیا، کہا کہ برابر ہے قبر، وہ آدمی کے لیے کافی ہو جائے گی۔ ہوا یوں کہ وہ جو انتقال ہو چکا تھا وہ دوسرے گاؤں سے تعلق رکھنے والا، وہاں تو کرائے پر تھا، عارضی طور پر تھا، جیسے ہی انتقال ہونے کے بعد میں گھر والے کیا لے گئے، میت کو ان کے گاؤں لے گئے۔ تو فرماتے ہیں جیسے ہی میت ادھر لے گئے، ادھر جو ہے جو آدمی سے سویا ہوا تھا قبر میں ماپ دینے کے لیے، اس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، پھر اسی کو اس میں دفن کر دیا گیا۔ اس کو خبر بھی نہیں کہ یہ قبر جو ہے میرے لیے تیار ہو چکی ہے، وہ خود ماپ لے رہا ہے، ماپ جو ہے لیٹ کر جو ہے وہ پورے نظام کو دیکھ رہا۔ تو پہلے سے قبر کا تیار رکھنا تو ایسے مکروہ ہے، ویسے گورکھن قبرستان میں رکھ سکتے ہیں، اپنے لیے میں مر رہا ہوں میرے لیے میں قبر تیار رکھوں، یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ ہے۔ ہاں کفن لے کر رکھنا کہ بھئی مجھے تو ایک دن موت آنے والی ہے، میں کفن لے کر رکھ دوں، یا جو ہے میں حج کے لیے گیا تھا اس احرام کو اپنا کفن بنا لوں، یا کوئی اللہ والا جو کپڑا مجھے دیا ہدیہ میں اس کو اپنا کفن کپڑا رکھ لوں، تو اس طرح رکھنے کی سنت ہے، رکھ سکتا ہے، افضل ہے۔ عمرہ گیا ہوا تھا وہ کپڑے کو رکھ لیا تو اس طرح رکھ سکتا ہے۔ خیر جو ہے موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلانے سے جھوٹ نہیں ہو سکتی، اور موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بھول جانے سے موت دور نہیں جائے گی، اور جس کے ذکر کرنے سے موت قریب نہیں آئے گی۔
بھائی موت کا ذکر کرتے ہی سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی یہ کیا لے کر بیٹھ گئے، یہ کیا موت کی باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ اصل میں موت کے یاد کرنے سے موت نہیں آئے گی، اور نہ کہ موت کو بھول جانے سے موت دور جائے گی، بلکہ موت کو ہر وقت یاد رکھنے کا حکم دیا گیا۔ آدمی جب موت کو یاد رکھے گا تو نافرمانیوں سے بچے گا، گناہوں سے بچے گا، ظلم و زیادتی سے بچے گا، کیونکہ موت یاد ہے۔ اور جتنے بھی گناہ ہوتے رہیں گے، ظلم و زیادتی ہوتی رہے گی، تشدد ہوتا رہے گا، یہ وہی لوگ کریں گے جو موت کو یاد نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا ہمارے خوشیوں کے موقع پر سب سے پہلے جو یاد دلائی گئی وہ قبر کی یاد دلائی گئی۔ عیدین کی نماز سب سے بڑی خوشی ہے، سال میں 2 مرتبہ عید آتے ہیں، رمضان اور بقرعید۔ اس میں سنت قرار دیا گیا کہ بھئی تم جیسے عید کی نماز کے روز نماز کے بعد میں قبرستان ہو کر آیا کرو، اور رات کی جاگرانی میں جو ہے فرمایا گیا کہ تم قبرستان جایا کرو، اور پھر فرمایا ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کے روز اپنے محبین، اپنے اقربا جو دنیا سے جا چکے ہیں، تم قبرستان میں جا کر ان کے لیے دعا مغفرت کیا کرو۔ اور سب سے بڑی خوشی کون سی ہے بھائی؟ میرا اور آپ کا نکاح، شادی کی سب سے بڑی خوشی دولہے کو۔ اس دن کے لیے وہ جو ہے مہینوں سے، سالوں سے اس کے ارمان، اس کی تیاریاں، اس کا نظام، سب انتظام کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے بڑی خوشی تو اس کے نکاح کے وقت کی ہے۔ لیکن کبھی ہم خیال نہیں کرتے کہ نکاح کے دوران جو ہے، نکاح ایجاب و قبول سے پہلے جو آیتیں پڑھی جاتی ہے، امام صاحب جو خطبہ دیتا ہے، خطبہ نکاح جس کو کہتے ہیں، اس میں اکثر مضامین موت کے بارے میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یہ لوگوں جس طرح ڈرنا ہے اس طرح تم اللہ سے نہیں ڈرتے، تم مسلمان کی حالت میں مرو۔ یہ تو موت کا ذکر اس میں بھی جو ہے نکاح کے وقت میں بھی بیان کیا گیا۔ خیر، جب ہر طرف سے ہمیں اس کی یاد دہانی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے، حدیث کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہو، تو پھر اس سے منہ چرانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس کی پوری ترتیب، اس کا پورا نظام، اگر اس وقت وہ چیزیں یاد رہے گی، موت کا خیال رہے گا ہر وقت، تو پھر جو ہے اس خیال کے بنیاد پر موت کی تیاری کی توفیق ملے گی، موت کی تیاری کی توفیق ملے گی۔ اس کے بھول جانے سے موقع بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا جب نزاع کا حالت ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ گھر میں کوئی مر رہا ہے تو کیسے اس کے ساتھ اس معاملے کو، اس وقت کو پیش کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جب روح نکلنے کے قریب ہے تو انسان کا جسم سکڑ جاتا ہے، اس کی چمڑی جو ہے سخت ہو جاتی ہے، ناک ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کے پٹے جو پیر وہ ڈھیلے ہو جاتے ہیں، ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، آنکھیں اندر چلی جاتی ہیں۔ یہ جب علامت شروع ہو جائے تو پھر سمجھے بھائی یہ سکرات کے عالم میں ہے، عنقریب اس کی روح قبض ہونے والی ہے۔ تو پھر جو ہے سب سے پہلے کیا کرے؟ ان کو جو ہے قبلے کی طرف کروڑ دے کر سلا، جس طرح جنازے کو دفناتے ہیں اس طرح سلا۔ پھر جو ہے ان کے سامنے سورہ یاسین یا سورہ کلمے کا ورد کرے، اور ان کو زور زور سے ان کے سامنے پڑھے، اور ان کو تقاضا نہ کرے کہ بھئی تم بھی پڑھو، تم بھی پڑھو، اس لیے کہ موت کی ایسی سختی ہے۔ میں آپ کو نہیں ڈرا رہا ہوں کہ ہر ایک کو اس سے گزرنا ہی ہے، لیکن موت کی سختی آسان بھی ہوتی ہے اگر وہ دنیا میں عمل کو کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ہر آدمی جو ہے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھ لے تو اس کی موت کو ایسے ہم جو ہے فرشتے، روح کے فرشتے نکالیں گے، جس طرح ایک بچے کو دودھ پلاتے وقت بچہ دودھ پیتے پیتے سو گیا اور ماں کا پستان جو ہے اس بچے کے منہ سے نکال لیا، بچے کو خبر نہیں ہوگی، اس طرح فرشتے روح کو نکالیں گے۔ جس طرح مسگے میں پھنسا ہوا بال جس طرح آسانی سے نکلتا ہے، اسی طرح آدمی کے روح کو نکالا جاتا ہے جو آدمی ہر نماز کے بعد میں آیت الکرسی کو پڑھتا ہے یا سنتوں کو اپناتا ہے یا جو ہے کلمے کے ساتھ مر رہا ہے، روح کو آسانی سے نکالا جاتا ہے۔ لیکن جو ہے جب موت کے وقت میں کلمہ زور زور سے پڑھنے کا حکم دیا اور نہ کہ اسے پڑھنے کا تقاضا کرے، خدا نہ خواستہ اگر وہ تکلیف کے شدت میں اگر کہہ دے کہ مجھے نہیں ہوتا پڑھتا، میں نہیں پڑھ سکتا، مجھے مت ستاؤ، اس طرح کہے گا تو وہ کفر پر اس کا جنازہ اٹھ گیا، اس کا جو ہے وہ گیا کافر ہو کر مر گیا۔ اس نے انکار کیا یا جو ہے حقارت کی تو اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو تقاضا یہ نہ کرے کہ بھئی تم پڑھو، بلکہ اس کے سامنے خود اس کے تکلیف میں تم ساتھ ساتھ زور زور سے پڑھتے رہو، آپ کے پڑھنے کے برکت سے اسے توفیق مل جائے گی پڑھنے کی۔ آپ کے پڑھنے کی برکت سے کیا ہوگی؟ اسے توفیق مل جائے گی پڑھنے کی۔ جیسے ہی روح قبض ہو جائے تو پھر اس کو قبلے کی طرف جو ہے چہرہ کر کے اس کو لٹا دے، اس کے چہرے کو پورا باندھ دے اپنے جو، تاکہ وہ منہ کھلا نہ رہے، اس کی آنکھ کو بند کر دے، اس کے ہاتھوں کو سینے پر رکھ دے، اس کے پیروں کو سیدھا کر کے گھانٹ باندھ دے۔ پھر جو ہے اگر نہلا دھلا کر بھی رکھ کر رکھیں گے تو پھر بیٹھ کر سامنے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب تمہارے موتا کے سامنے تم سورہ یاسین کو پڑھا کرو۔ سورہ یاسین کو پڑھنے سے موت کے ساتھ نرمی کا، میت کے ساتھ نرمی کا مسئلہ ہوتا ہے، آسانی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ کارروائی ہونے کے بعد میں آپ غسل دلانے کا اور دفنانے میں جلدی کرے، میت کو جلدی جو ہے قبرستان کو پہنچانے میں جلدی کرے، تاکہ جو ہے ان کے اصل ٹھکانے کو پہنچ جائے۔ ہر آدمی اصل ٹھکانے کو جانے کے لیے ترستا ہے۔ کوئی آدمی بمبئی گیا ہے، کوئی بیلگام گیا ہے، کہیں دور گیا ہے، تو اس کا ہر وقت ذہن کیا ہوتا ہے؟ میں اپنے گھر پہنچ جاؤں، میں اپنے وطن کو پہنچ جاؤں، اپنے قبیلے میں، اپنے خاندانوں میں، اپنے لوگوں میں، اپنے بیوی بچوں کے پاس میں پہنچ جاؤں۔ یہ سوچ، یہ تڑپ ہر وقت اسے سوار رہتی ہے جو بستی چھوڑ کر گیا ہوا۔ تو اصل ٹھکانہ میرے اور آپ کا جنت ہے، تو پھر جو ہے جیسے روح قبض ہوتی ہے تو دفنانے میں اس کے اصل مقام کو پہنچانے میں جلدی کرے۔ تو غسل جو ہے دلانے میں اس کے معلومات اچھے والے غسل دلائیں، اور سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں غسل دلانے کے لیے میت کے لیے گھر والے، رشتہ دار، اقرب، قریب۔ اس کے فضائل اتنے ہیں، فرماتے ہیں ایک میت کو غسل دلانے پر اللہ تعالیٰ اس کے زندگی بھر کے گناہوں کو معاف ایسے کر دیتے ہیں کہ گویا وہ آج پیدا ہو گیا۔ کتنے؟ اس کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اس کو اتنا پاک کر دیتے ہیں دھلانے والے کو کہ گویا وہ دنیا میں آج پیدا ہو گیا بے گناہ۔ یہ غسل دینے کے جو ہے فضائل ہیں۔ اور غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے میت کو جب لٹاتے ہیں تو بدن پر ایک کپڑا ڈال دیں۔ تو پہلے سے کفن کے ساتھ ایک کپڑا آتا ہے، دو لنگیاں کہتے ہیں نا، اس میں ایک لنگی جو ہے بدن پر اڑا دے، پھر سطر پورا جتنا مرد کو ہوتا ہے اتنا سطر مرد کے لیے اڑا دے، یعنی سینے تک، عورت کے جو ہے گلے تک پورا کپڑا ڈھانپ دے تاکہ سطر چھپ جائے۔ پھر جب جو ہے ناف سے لے کر پیروں تک مرد کے لیے یا سینے تک بھی ڈال سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ کپڑا ڈالنے کے بعد میں اس کے اندر کے کپڑوں کو نکال دے۔ پہلے سب سے پہلی بات روح قبض ہونے کے بعد میں جس کپڑوں میں روح قبض ہو گئی ہے ان کپڑوں کو نکال دے۔ گھر میں جو ہے چٹائی پر جو ہے ان کپڑوں کو نکال کر چٹائی پہ سلا دے میت کو۔ تو اب غسل دیتے وقت اگر نہیں نکالے تو غسل دینے والے جو ہے ایک اوپر بدن پر کپڑا ڈال کر پہلے کپڑے نکالے، وہ سطر کو نہ دیکھے، سطر کو اوپر کپڑا جو ہے ڈالا ہوا ہے
سطر کو نہ دیکھتے ہوئے ان کپڑوں کو نکال دے آسانی سے. اگر نکلتے ہوں نہیں نکلتے ہو تو پھر ان کو جو ہے کینچی سے وغیرہ سے ان کو کاٹ کر جو ہے نکال دے. نکل جائے تو پہلی مرتبہ میت کو تھوڑا اٹھا کر پیٹ پر تھوڑا سا ہلکے سے دبائے تاکہ اس کا بول و براز پیشاب وغیرہ جو ہے ڈر کے مارے اگر نکلا ہو رکا ہوا ہو تو پھر وہ نکل جائے. یا اسے میت کو جو ہے وہ ٹھنڈی میں رکھا ہوا تھا, کہیں مرتبہ جو ہے اسی میں رکھتے ہیں میتوں کو, دواخانوں میں یا کہیں دور ملک میں لے جا رہے ہیں تو پیٹ پر جو ہے وہ تھوڑا سا کیا کرتے مل دے. اس کے بعد میں جو ہے پھر اس کو وضو کرائے, بول و براز ناپاکی کو دھوئے, سطر دے کے بغیر ایک کپڑا لے لے جو ہے ہاتھ آستین کو ڈال دے, پھر جو ہے آستینوں کو ڈال کر گلیز پیشاب جگہ اور جو ہے پخانے کی جگہ کو دھو دے. اس کے بعد میں وضو کرائے. میت کو وضو کرنے کے طریقہ جو ہے ہم جو وضو کرتے ہیں اس طرح نہیں, کیا کرنا ہے 4 فرائض کو پورا کر دے. ایک تو منہ دھلائے, ہاتھ دھلائے, پیر دھلائے, سر کا مسح کرائے, یہ وضو ہو گیا. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ کچا کپڑا لے کر جو ہے وہ اس کے منہ کھول کر نہیں, جتنا کھولا ہے اتنا ہی اس میں کچا کپڑا پھیر دے. اس کے ناک کے نتنیوں میں کان پر جو ہے وہ بولے کو پھرا دے. اس کے بعد میں کیا کرے, اچھی طرح صابن لگا کر سر دھو دے. وضو ہو گیا ہمارا. وضو میت کا وضو ہو گیا تو پھر سر کو پانی ڈالے, پھر صابن سے اچھی طرح دھو دے. دھونے کے بعد میں جو ہے اب کیا کرے, میت کے دانی جانب اس کو پلٹ دے, تھوڑا جو ہے کروٹ بدل دے. میت کو کروٹ بدل کر اس کو جو ہے سطر کا اوپر کا جو کپڑا اڑایا ہوا رہتا اسی کپڑے میں سے 3 مرتبہ پانی کو بہا دے. 3 مرتبہ پانی کو بہا دے تاکہ وہ پانی جو ہے پیروں تک پہنچ جائے. میت کے سر سے لے کر اس کے پیروں تک پانی بہا دے. اور ان 3 مرتبہ پانی کے بہانے کے دوران جو ہے 1 مرتبہ ڈال دے اچھی طرح بھگو کر, پھر صابن لگا دے, پھر 2 مرتبہ جو ہے پانی بہا دے. پھر اسی طرح اب بائیں کروٹ, میت کے بائیں کروٹ کا جو ہے پلٹ کر جو کیا کرے وہ اس طرح پانی بہا دے. پانی بہانے کے بعد میں صابن وغیرہ لگا لے. اس کے بعد میں جو ہے وہ کیا کر دے 2 مرتبہ پانی دے کر دھو دے. یہ ہو گیا. یہ جب ہو گیا تو یہ غسل میت کا ہو گیا. اور اتنا کرنے پر کتنا بڑا ثواب ہے, فرماتے ہیں میت کے کفن پھاڑنے والے ہو یا میت کے دھلانے والے ہو ان کے گناہ پورے معاف ہو جاتے ہیں. اور جو یہ مسلمان بھائی ہوتا ہے تو ایک بھائی کی خدمت میں رہنے پر وہ پورا وقت نیکیوں پر لکھا جاتا ہے. اس لیے نیکیوں پر لکھا جاتا ہے. اس لیے جو ہے آپ جو ہے جنازے کی تدفین تک رکو گے تو تم کو جو ہے ڈبل ثواب ملے گا. ڈبل ثواب ملے گا. جب جنازہ تیار ہو جائے تو پھر جنازہ جو ہے وہ جنازے میں ڈال کر کفن پہنا ہے. کفن تو جو ہے وقت کے امام صاحب ہو جو کوئی وہاں مقرر ہے وہ کفن کو جو ہے وہ ریڈی کریں گے. کفن کو ایک مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں, عورتوں کے لیے 5 کپڑے ہیں. عورتوں کے لیے مسنون طریقے پر زیادہ ثواب ہے. ہمارے رواج پر نہ جائے, رواج پر کوئی ثواب نہیں ہے, مسنون پر زیادہ ثواب ہے. اس کے مسنون سنت کے طریقے پر جو عمل کرتے ہیں اس کا اجر اتنا ہے, کل قیامت کے دن ہر عمل کا بدلہ ملنے والا ہے. ایک آدمی, کتاب میں یوں لکھا ہے کہ ایک آدمی سویا ہوا تھا, خواب میں دیکھا اس نے کہ پورے قبرستان کے میت اٹھ کر درخت کے نیچے جمع ہو گئے. انہوں نے پوچھا بھائی کیا قیامت آ گئی کہ سب مردے جو ہے قبر میں سے نکل کر باہر آ گئے؟ اس لیے کہ قیامت تک تو کوئی آنے والا نہیں ہے, تو سب آ گئے, اس کا مطلب قیامت آ چکی ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی قیامت نہیں ہے. ایک بندے نے ایصال ثواب کے طور پر مجھے 11 مرتبہ سورہ قل کو پڑھا ہے اور اس کا ثواب ہم 1 سال سے لے رہے ہیں یہاں بیٹھ کر. کتنے؟ 1 سال سے تقسیم ہو رہا ہے پورے مردوں کو. ہم پڑھنے کی چیزوں کو نہیں پڑھتے, نہیں کرنے کے کاموں کو کر جاتے ہیں. 11 مرتبہ قل پڑھنے پر جو ہے ان کو اتنا فائدہ پہنچ گیا. 1 سال تک وہ میت کے مردے بول رہے ہیں کہ 1 سال سے ہم
وہ پڑے ہوئے آدمی کے ثواب کو لے رہے ہیں اور یہ ختم نہیں ہو رہا. اتنا بڑا ثواب. اور ہر عمل کا ثواب میت کو بھی ہوگا, جو میت میں شریک ہے ان کو بھی ہوگا. کیسے؟ ایک کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے, در مختار میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک آدمی, بچوں کو جرسو بیٹا, ایک آدمی جو ہے وہ اس کے نام عمل کو تولا جا رہا تھا. نیکیاں بھی اتنی ہو گئی, اس کے گناہ بھی اتنے ہو گئے, بلکہ پلڑا تھوڑا گناہوں کا بھاری رہا, نیکیوں کا پلڑا وہ ہلکا رہا. اتنے میں اچانک ایک مٹی کی پوٹلی آ کر اس میں گر گئی, تھیلی آ کر گر گئی. فوراً جو ہے نیکی کا پلڑا نیچے جھک گیا, گناہوں کا پلڑا اوپر آ گیا. کہ بھئی میرے گناہ تو زیادہ تھے, نیکیاں کم تھی, یہ کیسے ہو گیا کہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور جو ہے گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا؟ اس میں کون سی چیز آ کر پڑ گئی؟ کوئی ڈالا تو نہیں اس میں. ایک اس میں پوٹلی تھی, جب وہ اس تھیلی کو کھولا گیا تو اس میں ایک مٹی تھی, ایک مٹی تھی. کہا کہ جب پوچھا گیا کہ یہ مٹی کہاں سے آئی, کہا کہ تو نے ایک مرتبہ سنت کے طریقے پر کسی کے جنازے میں تو نے مٹی ڈالی تھی, تیرے اب ضرورت پڑی اس نیکی کا, تو اس وقت تیرے اعمال کے لیے نیکیوں کی ضرورت پڑی تھی, تیرے پاس نہیں تھے, تو وہ خلوص سے سنت کے مطابق ڈالا ہوا عمل آج تجھے کام آ گیا, آج تجھے کام آ گیا. ہم جو ہے کیسے مٹی ڈالتے ہیں؟ ایسے اچالتے ہیں کہ بھائی کسی کے منہ پر غصے پہ اتارتے ہیں. فرمایا سنت اس کا طریقہ ہے, جب ایک مٹی لے, منہا خلقناکم ڈال دیا, پھر دوسری مرتبہ مٹی لیا, وفیہا نعیدکم ڈال دیا, پھر ایک مرتبہ مٹی لیا, پھر نخرجکم تارتن اخرى. ایک دعا پڑھ کر 3 مرتبہ مٹی ڈالنا ہے ہر جملے پر. اس کا معنی یہی ہے, منہا خلقناکم, ہم مٹی سے پیدا ہوئے, وفیہا نعیدکم, پھر ہم اسی مٹی میں جائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, پھر ہم تیسری مرتبہ اسی مٹی سے اٹھنے والے ہیں. یہ دعا پڑھ کر مٹی ڈالے تو کتنا بڑا ثواب ہے. کل قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا, اس وقت اگر نیکیاں کم پڑے گی تو وہ مٹی ہمارے جوکت نیکیوں کے پلڑے میں آ کر بیٹھ جائے گی. ہم جو ہے ہم کیا کرتے ہیں بھائی, جنازے کی نماز پڑھتے ہی فوراً بھاگنا شروع کرتے ہیں قبرستان سے, بلکہ دفن تک رکھ کے 2 قرات کا ثواب ملے گا. تو میں فرما رہا تھا یہ غسل ہو گیا میت کا, اب جنازے میں ڈال دیا گیا. مرد کے لیے 3 کپڑے, یہ قمیص ازار ایک چادر, اور جو ہے عورت کے لیے 5 کپڑے, ایک قمیص ازار چادر اوڑھنی سینہ بند, یہ 5 کپڑے ہو گئے. یہ مسنون طریقے پر زیادہ ثواب ہے, میں یہ بتانا جا رہا تھا. اب جنازہ جو ہے ڈھونے کے بعد میں ہر 10 قدم پر کندھا بدل دے, ہر 10 قدم پر کندھے کو بدلے. پھر قبرستان جب جائے تو جنازہ کی نماز یا جہاں طے ہے جگہ وہاں پر جنازے کی نماز پڑھے. اور جنازے کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, یہ تو ہم پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. اب بہت سے مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ پانی دور ہے, پانی آنے کے اندر, پانی وضو بنا کے آنے کے اندر نماز جنازہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس میں مسئلہ لکھا ہے, اگر تمہاری جنازے کی نماز فوت ہو رہی ہے وضو کے چکر میں, تم وضو چھوڑ دو, تیمم کر لو, چاہے پانی قریب کیوں نہ ہو. لیکن تمہارے وضو کرنے کے چکر میں جنازے کی نماز چھوٹ جا رہی ہے, تو پھر اب تم وضو کو چھوڑ دو, تیمم فوراً جو ہے کر لے کر جنازے میں شریک ہو جاؤ. اور جو ہے اب اگر کوئی آدمی بعض مرتبہ پوری رکعت میں پورے نماز میں شامل ہوگا تو آدمی جنازے کی نماز پڑھ لیتا ہے. بیچ میں اگر آتا ہے تو پتہ کہ بھائی جنازے کی نماز ہو چکی ہے, کچھ تکبیر ہو چکی ہے, تو اب شریک نہیں ہوتا کیونکہ مسائل معلوم نہیں. مسبوق جس کو کہتے ہیں کہ جس کو جنازے کی نماز آدھی مل گئی تو وہ کیا کرے. جو ہے آپ جتنے تکبیر امام کے ساتھ ملی ہے اتنے تکبیر شامل ہو جائے, اور جتنی چھوٹی تھی امام صاحب کے سلام پھرنے کے بعد میں وہ تکبیر کہہ کر یہ سلام پھیر دے. اب اس میں 2 فرض ہیں, جنازے کی نماز میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض ہیں. ایک 4 تکبیریں کہنا, 4 تکبیریں یہ 4 رکعت کے برابر ہے, 4 تکبیریں 4 رکعت کے برابر ہے. اور دوسرا فرض یہ ہے قیام ہے, قیام کرنا, ٹھہرے رہنا. بیٹھ کر نماز کی جناز نہیں ادا ہوگی. ہاں اگر عذر ہے تو بیٹھ سکتا ہے,
لیکن بغیر عذر کے بیٹھ کر جنازے کی نماز نہیں پڑھا سکتا، نہیں بیٹھ پڑھ سکتا، ادا نہیں ہوگی۔ اور جو ہے جنازے کی نماز ہو گئی، اور دعا، اب بہت سے فرقے ایسے ہیں، مجھے جانا نہیں ہے اس میں، ان کے عقائد ان کے ساتھ، لیکن جو ہے آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر متفق ہو جائیں۔ اس لیے ہمارے اردو زبان کی دعا اتنی مؤثر نہیں ہوتی ہے جتنی مؤثر نبی جو بتائے گئے اس دعا میں جتنی اثر ہے، اتنی دعا کسی اور میں نہیں۔ اس لیے فرمائے یہ جنازے کی نماز کی یہ خود ایک نماز نہیں بلکہ یہ خود دعا ہے، یہ خود دعا ہے۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا للمیت، ہمارے میت کے جنازے کی مغفرت، زندوں کی بھی، مردوں کی بھی، بچوں کے بھی، چھوٹوں کے بھی، عورتوں کی بھی، پہلوں کی بھی، بعد کی، سب کا اس میں تذکرہ، یہ دعا پر متفق ہو جائے۔ جیسے جنازے کی نماز ہو جائے، سلام پڑھنے کے بعد میں جو قبرستان میں میت کو دو لوگ جو ہے، اب جنازے کی نماز کون پڑھا ہے؟ حاکم پڑھا ہے، بادشاہ پہلے نمبر پر، درجہ اس کا پہلے نمبر پر کون پڑھا ہے؟ بادشاہ۔ اگر نہیں ہے تو وزیر اس کا حاکم پڑھا سکتا ہے، نہیں ہے تو وقت کا قاضی پڑھا سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو مسجد کا امام پڑھا سکتا ہے، اگر وہ بھی نہیں ہے تو گھر والے جسے تجویز کرتے ہیں وہ پڑھا لے، گھر والے جسے کہتے ہیں وہ پڑھا لے۔ لیکن جو ہے اس مجمع میں وہ گھر والے کو جسے پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں وہ اس مجمع میں اس سے بڑھ کر افضل کوئی دوسرا نہ ہو، اگر ہے تو پھر اس کو موقع دے دے، جس کے اندر یہ فضیلت جو ہے پڑھنے کی صلاحیت اس کے اندر زیادہ ہے۔ تو یہ مسائل ہے۔ دفن ہونے کے بعد میں کیا کرے؟ مٹی ڈال دیا، منا خلقناکم، ایک مرتبہ وفیہ نعیدکم آپ نے سن لیا تو ڈال دیا۔ اس کے بعد میں جو ہے قبر کو آپ نے ڈھانک دیا، پورا مکمل ہونے کے بعد میں قبر پر کیا کرے؟ آپ کے سرانے، میت کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کے ابتدائی آیت پڑھے، اس کے بعد میں وہ میت پر پانی ڈال دے، مہر جس کو کہتے ہیں، اس کے بعد میں پیتے کھڑے ہو کر کیا کرے؟ وہ سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ جو ہے آخری آیت جو ہے آخری یہ پڑھ کر جو ہے میت کے لیے بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرے، بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کرے۔ اس کے بعد میں کبھی بھی ایصال ثواب آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور یہ بھی کرنا ضروری ہے ایصال ثواب۔ اور جو ہے وہ ایصال ثواب کون اس کا حقدار ہے؟ جو اللہ نے جن کو حکم فرمایا صدقہ لینے کا، زکوٰۃ لینے کا، ان لوگوں کو وہ صدقہ ثواب جاریہ جو کیا جاتا ہے ایصال ثواب، وہ چاہے کھانا پینا ہو، چاہے کپڑے لتے ہو، وہ بھیج دے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی پڑھا جاتا ہے وہ میت کے لیے بخشے، یہ سب ایصال ثواب کے عمل میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر جو ہے کسی کا رشتہ دار عزیز کوئی بھی ہو، انتقال ہو چکا ہے، سوگ منانے کا، غم منانے کی کتنے دن ہے؟ وہ 3 ہی دن دیا گیا۔ اگر بیوی ہے تو اس کا شوہر انتقال ہو چکا ہے تو اسے 4 مہینے 10 دن عدت گزارنا پڑے گا۔ 4 مہینے 10 دن جس گھر میں اس کا شوہر انتقال ہو گیا ہے اسی گھر میں وہ 4 مہینے 10 دن تک رہے گی، اور نہ جو ہے وہ سادی سیدھی رہے گی، بن ٹھن کر تیل لگا کر جو ہے جم کر خوبصورت سنورے گی نہیں۔ وہ جو ہے سوگ منانے کی اجازت صرف اس عورت کو دیا گیا جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو، کسی کے لیے اتنا وقت نہیں دیا گیا، بلکہ 3 دن میں آپ نے جو ہے اس غم کو چھوڑ دے۔ ہم سب کو اللہ کے پاس پہنچنا ہے، پھر اپنے کاموں میں مشغول ہو جا۔ یہ جو ہے کچھ باتیں تھی آپ کے سامنے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب